السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری نصاب اور بہارستانی اردو جماعت گہر میں ہم نظم کا پورشن ابھی پڑھ رہے ہیں، حصہ نظم۔ جو آج کا ہمارا مضمون ہے وہ ہے نظم خاک ہند، جسے پنڈت برج نارائن چکبست نے لکھا ہے۔ تو کل ہم نے بات کری تھی پنڈت برج نارائن چکبست حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات کلام، اور اس کے بعد پیارے بچوں ہم نے خاک ہند، نظم خاک ہند کا ایک بند بھی پڑھا تھا، اس کی تشریح کرنے کی ہم نے کوشش کری تھی۔ آج ہم اسے آگے آج ہم اسے اور بند جتنے بھی ہیں ان کی تشریح کرنے کی کوشش ہم کریں گے۔ تو بند نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں ہم، کیونکہ بند نمبر پہلا جو ہے ایک ہم نے پڑھا ہے کل۔ اس خاک دل نشین کے چشمے ہوئے وہ جاری، چینو عرب میں جن سے ہوتی تھی آب یاری، سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا ابر طاری، چشم و چراغ عالم تھی سرزمیں ہماری، شمع ادب نہ تھی جب یونان کے انجمن میں، تابان تھا مہر دانش اس وادی کہن میں۔ بند نمبر 3، گوتم نے آبرو دی اس معبد کہن کو، سرمد نے اس زمین پر صدقے کیا وطن کو، اکبر نے جام الفت بخشا اس انجمن کو، سینچا لہو سے اپنے رانا نے اس چمن کو، سب سور بیر اپنے اس خاک میں نہاں ہے، ٹوٹے ہوئے کھنڈروں میں یا ان کی ہڈیاں ہے۔ بند نمبر 4، اور پھر دیوار دور سے اب تک نہ ان کا اثر عیاں ہے، اپنی رگوں میں اب تک ان کا لہو رواں ہے، اب تک اثر ہے ڈوبی ناقوس کی فغاں کا، ناقوس کی فغاں میں فردوس گوش اب تک کیفیت ازاں ہے، کشمیر سے آیا ہے جنت کا رنگ اب تک، شوکت سے بہہ رہا ہے دریائے گنگ اب تک، اگلی سے تازگی ہے پھولوں میں اور پھلوں میں، کرتے ہیں رقص اب تک طاؤس جنگلوں میں، اب تک وہی کڑک ہے بجلی کے بادلوں میں، پستی سے آ گئی ہے پر دل کے حوصلوں میں، گلشمہ انجمن ہے گو انجمن وہی ہے، حب وطن نہیں ہے خاک وطن وہی ہے، اے سور حب قومی اس خوب سے جگا دے، بھولا ہوا فسانہ کانوں کو پھر بنا دے، مردہ ہے جسم ان کی افسردگی مٹا دے، اٹھتے ہوئے شرارے اس راکھ سے دکھا دے، حب وطن سمائے آنکھوں میں نور بن کر، سر میں خمار ہو کر دل میں سرور ہو کر۔ عزیز طلباء و طالبات، پہلے بند میں خاک وطن، اس خاک دل نشیں کے چشمے ہوئے وہ جاری، چینو عرب میں جن سے ہوتی تھی آب یاری، سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا ابر طاری، چشم و چراغ عالم تھی سرزمیں ہماری، شمع ادب نہ تھی جب یونان کے انجمن میں، تابان تھا مہر دانش اس وادی کہن میں۔ اس شعر میں، اس بند میں شاعر کے خیال کے مطابق اس ملک کی مٹی سے ایسے دریا نکلے ہیں جنہوں نے چین و عرب کو سیراب کیا۔ مراد یہ ہے کہ جب ساری دنیا میں جہالت کے بادل چھائے ہوئے تھے، یہ ملک اس وقت سے ہی دنیا کو روشنی اور اجالا دیتا تھا۔ جب یونان کی محفلوں میں ابھی علم و ادب کی شمع روشن بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت یہ ملک عقل اور حکمت کی صورت سے چمک رہا تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ بھارت دنیا کی قدیم تہذیب ہے
اور یہ اس وقت علم و ہنر کا گہوارہ تھا جب باقی دنیا ابھی جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو اس وقت جب پوری دنیا جہالت اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، بھارت اس وقت علم و ہنر کا گہوارہ تھا۔ تو بند نمبر 3، گوتم نے آبرو دی اس معبد کہن کو، سرمد نے اس زمین پر صدقے کیا وطن کو، اکبر نے جام الفت بخشا اس انجمن کو، سینچا لہو سے اپنے رانا نے اس چمن کو، سب سور بیر اپنے اس خاک میں نہا ہے، ٹوٹے ہوئے کھنڈر ہیں یا ان کی ہڈیاں۔ چونکہ اس شعر میں فرماتے، اس بند میں فرماتے ہیں، بھارت جو ایک پرانی عبادت گاہ ہے، یعنی یہاں بہت پرانے مذہب ظہور میں آئے ہیں، اور مہاتما گوتم بدھ نے اس ملک کو مزید عزت بخشی ہے، ایک نئے دھرم بدھ مت کی داغ بیل ڈالی۔ یہ مذہب دنیا کے کئی دوسروں ملک تک پھیلا، اور حضرت شیخ سرمد جیسے ولی اللہ نے اپنے ملک سے آ کر اس ملک کو اپنایا، یہاں پر اسلامی تعلیم دے دی۔ مغل بادشاہ اکبر اعظم نے اس ملک کے لوگوں میں محبت اور یکجہتی کا جام بانٹا، اور سبھی لوگوں کی بھلائی مد نظر رکھی۔ یہ سبھی بہادر لوگ اس ملک کی مٹی میں سما گئے، اور اب ان کے نشانیاں ٹوٹے ہوئے کھنڈر یا ان کی ہڈیاں ہیں۔ چلیے اس میں اور ایک بند ہے، دیوار و در سے اب تک ان کا اثر عیاں ہے، دیوار و در سے اب تک ان کے اثر عیاں ہے، اپنی رگوں میں اب تک ان کا لہو رواں ہے، اب تک اثر ہے ڈوبی ناقوس کی فگا میں، فردوس گوش اب تک کیفیت ازاں ہے، کشمیر سے آیا ہے جنت کا رنگ، اب تک شوکت سے بہہ رہا ہے دریائے گنگ اب تک۔ اس شعر میں، اس بند میں پنڈت برج نارائن چک فرماتے ہیں، ماضی کے بہادر لوگ اور ان کی تہذیب کے اثرات اب بھی یہاں کے در و دیواروں سے ظاہر ہیں۔ مشہور زمانہ جنتا اور الورا کی دیواریں ہیں، قدیم تہذیب کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ اجنتا اور الورا کی قدیم گفائیں سے واقف ہوں گے۔ وہ یہ ایسے مقدس غار ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ رسم الخط، اور وہاں ان دونوں گفاؤں میں، ان غاروں میں جو ہے وہاں پہ رسم الخط تہذیب، قدیم تہذیب کی عکاسی ہوتی ہے، خاص کر تہذیب کی عکاسی ہوتی ہے اجنتا کیوز اور الورا کی دیواریں جو ہیں تو وہاں پہ ہے۔ تو تبھی تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں مشہور زمانہ اجنتا اور الورا کی دیواریں قدیم تہذیب کی عکاسی کرتی ہیں، ہماری رگوں میں اب تک بزرگوں کا خون دوڑ رہا ہے، مندر میں بجائی جانے والے سنگ کی آواز اب بھی وہی تاثیر لیے ہوئے ہے، مسجد میں ہونے والی اذان آج بھی کانوں میں رس گھول رہی ہے، کشمیر آج بھی جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے، دریائی گنگا اور جمنا آج بھی اسی شان و شوکت سے بہتے ہیں، یعنی ابھی نہ کچھ بدلا ہے اور نہ کچھ بگڑا ہے۔ بند نمبر 5، اگلی سے تازگی ہے پھولوں میں اور پھلوں میں، کرتے ہیں رقص اب تک طاؤس جنگلوں میں، اب تک وہی کڑک ہے بجلی کی بادلوں میں، پستی سے آ گئی ہے پر دل کے حوصلوں میں، گل شمع انجمن ہے وہ انجمن وہی ہے، حب وطن نہیں ہے خاک وطن وہی ہے، ملک کے پھولوں اور پھلوں میں پہلی جیسی تازگی ہے، باغوں میں مور اب بھی ناچتے ہیں، بجلی اب بھی اسی آب و تاب سے چمکتی ہے، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ قائم ہے، لیکن لوگوں کے دلوں کے حوصلوں میں کمی سی آ گئی ہے، محفل تو وہی ہے لیکن محفل میں اندھیرا چھا گیا ہے، شمع محفل بجھ گئی ہے، وطن کی مٹی تو وہی ہے لیکن اہل وطن کے دلوں میں وطن کی محبت پہلی جیسی نہیں رہی ہے،
شاعر لوگوں میں حب الوطنی کا جذبہ دوبارہ بیدار کرنا چاہتا ہے۔ اب آخری بند اس کا ہے، اے سور حب قومی، اے اس خواب سے جگا دے، بولا ہوا فسانہ کانوں کو پھر سنا دے، مردہ ہے جسم ان کی افسردگی مٹا دے، اٹھتے ہوئے شرارے اس راکھ سے دکھا دے، حب وطن سمائے آنکھوں میں نور بن کر، سر میں خمار ہو کر دل میں سرور ہو کر۔ شاعر قوم اور ملک کی محبت کے بگل سے درخواست کرتے ہیں کہ تو پھر بجنا شروع ہو جا اور لوگوں کو خواب غفلت سے جگا دے۔ لوگ وطن کی محبت کا فسانہ جو بھول گئے ہیں وہ انہیں پھر سنا دے۔ لوگوں پر جو مایوسی اور بے پرواہی چھائی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مردہ دلوں کی خاک سے وہ چنگاریاں اٹھیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں وطن کی محبت کی روشنی ابھرے اور دل و دماغ وطن کی محبت سے منور ہو جائیں، دل و دماغ حب وطن کے جذبے سے سرشار ہو جائیں اور سبھی لوگ ملک و قوم کی بہتری اور بہبودی کے جذبے کے ساتھ من دن سے جٹ جائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہی پنڈت برج نارائن چکبست کی نظم خاک ہند تو پھر اختتام کو ہونے کو ہے۔ کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔